علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ القرآن وحلاه بالنطق والبيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرشده إلى كنوز العلم والعرفان، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ وہ جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، وہ سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو بڑھ گئی عظمت دنیا میں انسانوں کی، وہ آئے جب تو دنیا میں انسانوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہ وہاں کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے سامنے تشریف فرما میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ دین کی باتیں اگر ادب و احترام کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ سنی جاتی ہیں تو مالک کائنات عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ آپ حضرات تھوڑا سا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں، ایسا لگے کہ نبی کے دیوانے اور مستانے دین کی بات محتاج بن کر کے سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہماری نشست و برخاست کو دیکھ کر کے لگے کہ یہ آخری پیغمبر کے غلام ہیں، مسلمان ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مجھے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بہت مختصر وقت میں آپ سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آپ تھوڑا سا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں۔ جو حضرات سامنے بیٹھے ہیں اگر وہ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں تو وہ بھی قریب ہو جائیں، اور جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ پیار و محبت فرماتے ہیں۔ یہ انسان سوچے اور سوچے، جتنا چاہے غور کرے، لیکن رب کی محبت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ پیار و محبت فرماتے ہیں۔ مالک کائنات اپنے بندوں کو ٹوٹ کر چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جتنا پیار کرتے ہیں، میرے رب کی قسم دو جہاں میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بے پناہ پیار و محبت فرماتے ہیں۔ آج تک یہ دنیا والے اپنے رب کی محبت کو نہ جان سکے۔ دنیا میں ایک صورت ہے جو سب سے خوبصورت ہے، آنکھوں میں جس کی ممتا، قدموں میں جس کی جنت ہے۔ ایک ماں ہے جو اپنی اولاد سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ آج تک یہ دنیا والے کوئی ایسا پیمانہ، ایسا ترازو اور ایسا آلہ نہ بنا سکے جس میں ماں کی ممتا کا وزن کیا جا سکتا ہو، جس میں ماں کی محبت کو تولا جا سکتا ہو، جس میں ماں کے پیار کو ناپا جا سکتا ہو۔ ایک ماں ہے جو اپنی اولاد سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، ایک ماں نہیں، 1000 2000 ماں نہیں، بلکہ کروڑوں ماں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار اور محبت کرتا ہے۔ یہ دنیا والے اپنے رب کی محبت کو نہ جان سکے، تمہارا رب تمہیں ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک ماں ہے جو اپنی اولاد سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عائشہ کے چہرے پر اداسی ہے، آج تک عائشہ کی طبیعت مزمحل ہے۔ آج عائشہ کی طبیعت میں فرحت و انبساط نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پیار سے معلوم کیا، حمیرہ کیا بات ہے، آج چہرے پر اداسی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، خدا کے پیغمبر، جاءتنی امرأۃ، میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں۔ اور اللہ کے پیغمبر، اس عورت نے آ کر کے مجھ سے سوال کیا، وہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی تھی۔ میرے نبی، میں نے اپنے گھر کو ٹٹولا، میں نے اپنے گھر میں جھانکا، مجھے صرف ایک کھجور میرے گھر میں ملی۔ اللہ کے پیغمبر، وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی، اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا ایک بیٹی کو دے دیا۔ وہ کہتے ہیں، خدا کے پیغمبر، میری حسرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی۔ وہ عورت فاقے سے تھی، خود بھوکی تھی، لیکن اس نے وہ کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیا، اور اس نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک موقع پر کچھ قیدی لائے گئے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کبھی ادھر کو دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر کو دوڑ رہی ہے۔ صحابہ نے معلوم کیا، اللہ کی بندی کیا ہوا، کبھی تم ادھر کو دوڑتی ہو، کبھی ادھر کو دوڑتی ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ تم قیدی بنا کر کے لائی گئی ہو، تمہیں ذرہ برابر احساس نہیں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، میرا بچہ گم ہو گیا، میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ بچہ اس کی نظر کے سامنے آیا، اس عورت نے فوراً اپنے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی نے وہاں موجود صحابہ سے معلوم کیا، اور صحابہ کی مقدس جماعت، بتاؤ کیا یہ عورت اپنے اس لختے جگر کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر، ہم اس ماں کے ممتا اور پیار اور لاڈ کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکے۔ میرے نبی نے فرمایا، سنو، اس ماں سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بات اور آپ سے کہہ دوں، اگر کوئی بیٹا یہ کہے میرے ابو جان مجھ سے پیار نہیں کرتے، کوئی بیٹا یہ کہے
میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس باپ کو پتہ چلے گا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، شانے کا گوشت کودنے لگے گا، وہ خیال کرے گا لخت جگر تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ او میرے بیٹے، جب تک تم دنیا میں نہیں تھے میں اپنی ہر آرزو اور تمنا پوری کیا کرتا تھا، لال جب سے تم دنیا میں آئے ہو میں تمہیں خوش دیکھنے کے لیے اپنی خوشیوں کو آگ لگا رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ابو جان پیار نہیں کرتے۔ اگر اس کے ماں کو پتہ چلے گا آج ہمارے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، میرا باپ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس کی ماں کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی، وہ ماں سوچنے لگے گی لخت جگر آپ نے کیسے کہہ دیا تیرا باپ تجھ سے محبت نہیں کرتا۔ او میرے لاڈلے، میں دیکھتی ہوں جب تک تم دنیا میں نہیں تھے تیرا باپ اپنی تمنا اور حسرتیں پوری کیا کرتا تھا، لال جب سے تم دنیا میں آئے ہو تمہیں خوش دیکھنے کے لیے اس نے اپنی خوشیوں کو آگ لگائی ہے، اور تم کہتے ہو کہ میرا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ایک بیٹے نے انکار کیا کہ میرا باپ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے بندے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے محبت نہیں کرتا، میں اس چڑھتے سورج کی روشنی میں دو ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، میرے رب کی ذات بے نیاز ہے، اس اللہ کو تکلیف تو نہیں ہوگی، لیکن یہ انتہائی درجے کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے جتنی محبت کرتا ہے دو جہاں میں کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، کاش تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی رسمی بیان نہیں، میرے رب کی قسم اس حقیر کے دل کا درد ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میرے دل کا سوز ہے۔ مسلمانوں، میں آج اپنے دل کا درد آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کے دامن سے وابستہ مسلمانوں، اس حقیر کے دل کے سوز کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم کو دین اور اسلام کی دولت عطا کی ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ اللہ کی محبت کا حصہ ہے، یہ میرے رب کے پیار کی نظر ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین جکڑ بندیوں کا نام ہے، ہم کو جکڑ دیا گیا کہ تمہیں اپنی زندگی میں فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ دین جکڑ بندیوں کا نام نہیں ہے، یہ تیرے رب کی محبت کی نظر ہے، یہ تیرے اللہ کے پیار کی نظر ہے۔ ذرا خیال کرو مسلمانوں، اگر ہمیں یہ دین نہ ملتا، ہم آخری پیغمبر کے دامن سے وابستہ نہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ایمان اور اسلام کی دولت نہ دیتا، سوچ میرے بھائی تو یہ اپنی پیشانی کہاں کہاں رسوا اور ذلیل کرتا ہوا ہوتا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عقل مند اور دانش مند تصور کرتے ہیں، لیکن حکومتیں چلاتے ہیں، لیکن وہ آج تک یہ نہ سمجھ سکے تیری عبادتوں کا مستحق کون ہے، تیرے سجدوں کا مستحق کون ہے۔ وہ اپنے ڈنڈے سے ہانکے جانے والے جانور کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے درختوں کو اپنا معبود خیال کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو اپنا رب خیال کرتے ہیں۔ او ایمان والے، تیرے رب نے تجھے در در کی ذلتوں اور ٹھوکروں سے بچا کر اپنے سامنے جھکنے کا موقع دیا ہے، یہ تیرے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا خیال تو کرو، احساس کیجئے مسلمانوں،
تمہارے پروردگار نے کتنا پیار کیا، اللہ نے کس درجے محبت کی کہ مالک کائنات نے در در کی ٹھوکروں اور ذلتوں سے بچا کر اپنے سامنے جھکنے کا موقع دیا ہے۔ یہ میرے رب کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 1450 سال گزر چکے، 14.5 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج تک کسی زمانے اور دور میں مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ مرتد نہیں ہوا جتنا کہ اس زمانے میں مرتد ہو رہا ہے۔ آج ہماری بچوں کی زندگیوں سے اسلام اور ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے۔ کل تک لوگ ہم سے کہتے تھے، مولانا آپ اصلاح معاشرہ پر بات کیجئے، مولانا آپ بے پردگی پر بات کیجئے، شادی بیاہ کے رسم و رواج پر بولیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج رسم و رواج کا مسئلہ نہیں، آج شادی بیاہ کی فضول خرچی کا مسئلہ نہیں، آج بے حجابی کا مسئلہ نہیں، آج تیرے سماج اور معاشرے کی ناپاکیوں اور گندگیوں کا مسئلہ نہیں۔ او میرے پروردگار، یہ کیا قیامت برپا ہوئی، یکا یک زمانے نے کروٹ بدلی، ہم سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج تو نوبت تیرے ایمان تک پہنچ چکی ہے، آج تیری نسلوں کے ایمان کے تحفظ اور بقا کا مسئلہ ہے۔ آج ہماری نسلوں سے ایمان نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ دل کا درد کیسے سنائیں کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ ہماری نسلوں کی زندگی سے ایمان اور اسلام نکل رہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر ہم نے اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی فکر نہیں کی، اپنے بچوں کو دیندار بنانا نہیں سوچا، میں اس چڑھتے سورج کی روشنی میں 2 ٹوک لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری عبادتیں اور ریاضتیں بھی ہمیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری نسل، یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے بچے جن کے لیے ہم کھیت کھلیان کا انتظام کرتے ہیں، دکان مکان کا انتظام کرتے ہیں، اعلیٰ خاندان میں شادیاں کرتے ہیں، ہم ان کو گاڑی دلاتے ہیں، ہم ان کے لیے دنیا حاصل کرنے کے ذرائع مہیا کرتے ہیں۔ سوچ لو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنی اس نسل کو دیندار نہیں بنایا، کل قیامت کے دن تیری اس اولاد کا ہاتھ ہوگا اور مسلمان تیرا گریبان ہوگا۔ یہ اللہ کے دربار میں آپ کے گریبان کو پکڑ کر کہیں گے، مالک کائنات، یہ ہے میرے دادا جی اور رب کائنات، یہ ہے میرے ابو جان، یہ ہے میرے تائے چچا، انہوں نے پیار تو کیا، محبت تو کی، ہمدردی تو کی، مالک دکان مکان تو دیا اور رب کائنات کھیت کھلیان تو دیے، لیکن ہمارے پیدا کرنے والے انہوں نے تیری محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں کی، مالک تیرے دین کی عظمت پیدا نہیں کی، تیرے آخری پیغمبر کی محبت پیدا نہیں کی۔ اللہ، اگر آج ہم جہنم میں جائیں گے، ان کو ساتھ لے کر جائیں گے، ان کو کسی طرح چھوڑ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، جس اولاد کو تو سر ماتھے پر رکھتا ہے، اللہ کی قسم، اگر آپ نے ان کو دیندار نہیں بنایا، اس اولاد کا ہاتھ ہوگا اور مسلمان تیرا گریبان ہوگا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ کھل کر آپ سے کچھ کہہ سکوں، ورنہ اس دل میں بہت آگ لگی ہے۔ میں چاہتا ہوں مسلمانوں، تمہیں اس دکھے دل کا درد سناؤں، اپنے مسلمانوں کے سامنے اس دکھی دل کا درد رکھوں کہ آج ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر میری طاقت میں ہوتا، میرے پیاروں تمہارے پیر پکڑ کر کہتا، اگر کہو تو اپنی پگڑی تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ مسلمان، اللہ نے تجھے جو اولاد دی ہے، آج اس کے ایمان اور اسلام کو بچانا یہ تیری پہلی ذمہ داری ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں، لوگو تم اپنی اولاد کا قتل نہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، آج کے سماج اور معاشرے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرو، تو آج کے سماج اور معاشرے کے لوگ کہتے ہیں
ہم اپنی اولاد کا قتل نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کو اپنے سر ماتھے پر رکھتے ہیں، اپنے کاندھوں پر بٹھاتے ہیں، اپنی پشت پر سوار کرتے ہیں، ان کے رخسار پر پیار کرتے ہیں، ان کے لبوں کو چومتے ہیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کاروبار کراتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے مکان دکان کا انتظام کرتے ہیں۔ مولانا ہم کہاں اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں؟ ہاں مسلمانوں، میں مانتا ہوں آپ اپنے بچوں کا قتل نہیں کرتے، لیکن خدا کی دھرتی اور زمین پر چشم فلک نے یہ دل خراش منظر بھی دیکھا ہے کہ اللہ کی دھرتی اور زمین پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ خدا کی دھرتی اور زمین پر چشم فلک نے وہ دل خراش منظر بھی دیکھا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ جب ہم ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کو کوستے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے وہ کیسے پتھر صفت انسان تھے، وہ کیسے درندہ صفت انسان تھے، وہ کیسے حیوان صفت انسان تھے جو اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں قتل کر دیا کرتے تھے، جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، جو اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب ہم ان لوگوں کا ذکر سنتے ہیں، ان کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، اپنی اولاد کا قتل کرنے والے، اپنی اولاد کو زندہ دفن کرنے والے، اپنی اولاد کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنے والے اگر مجرم اور پاپی ہیں، کہنے دو کھل کر، اپنی اولاد کو بددین بنانے والے ان سے بڑھ کر مجرم، پاپی اور گنہگار ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، جنہوں نے اپنی اولاد کا قتل کیا، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ان کی حیات اور زندگی کو منقطع کر دیا۔ اگر وہ اپنی اولاد کا قتل نہ کرتے، ہو سکتا تھا ان کے بچے 10-20 سال 150 سال دنیا میں رہتے۔ انہوں نے قتل کیا اور ان کی زندگی اور حیات کو ختم کر دیا۔ اور میرے پیارے، آپ نے جینے کا حق تو دیا، آپ نے دکان اور مکان تو دی، لیکن مجھے بتا میرے پیارے، تو نے اس کو بددین بنا کر کون سا احسان کر دیا؟ آپ نے تو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اگر وہ مجرم اور پاپی ہیں تو یاد رکھنا، جو اپنی اولاد کو بددین بناتے ہیں وہ ان سے بڑھ کر مجرم، پاپی اور گنہگار ہیں۔ بات بہت کچھ کہی جا سکتی تھی، اس دل میں آگ لگی ہے۔ یہ کوئی تقریر نہیں ہے، کوئی رسمی بیان نہیں، میرے اللہ کی قسم یہ میرے دل کا درد ہے۔ مسلمانوں میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ ایک بات کہتا ہوں، اس وقت پورے منظم طریقے پر، باقاعدہ طور پر، اگر کوئی سلسلہ، کوئی تحریک، کوئی تنظیم ایسی ہے جہاں سے آپ کے بچوں کے ایمان اور اسلام کی باقاعدہ فکریں ہو رہی ہوں، کسی کو برا لگے لگتا رہے، یہ حقیر صاف طور پر کہتا ہے اس سلسلے کا نام مدرسہ ہے۔ اس وقت تیرے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں اگر باقاعدہ طور پر منظم طریقے پر کوئی سلسلہ تمہارے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی فکریں کر رہا ہے تو یاد رکھنا میرے پیارو، اس سلسلے کا نام مدرسہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنے سارے بچوں کو مولوی بنا دو، مفتی بنا دو، حافظ قاری بنا دو، نہیں ہو سکتا، آپ بنا بھی نہیں سکتے، یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے، اتنا ضرور کہوں گا کہ اس تمہاری اولاد کا جو وقت مدرسوں میں لگ سکتا ہے، 2-2.5 سال مدرسوں میں پڑھا کر ان کو مسلمان بنانا، یہ تو کرنا پڑے گا۔ جب تک تمہارے بچے مدرسے میں جا کر
قرآن پڑھ سکتے ہیں، نبی کی سیرت پڑھ سکتے ہیں، اپنے عقائد اور اپنے ایمان کی درستگی کے لیے جو کچھ محنت ان کے ساتھ کی جا سکتی ہے، آپ کو اپنی نسل کا وہ وقت مدرسوں میں لگانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھا اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور عظمت پیدا نہیں کی تو یاد رکھنا میرے بھائی، میں پھر کہتا ہوں، قیامت کے دن تیری اولاد کا ہاتھ ہوگا اور مسلمان تیرا گریبان ہوگا۔ بھیجیں گے انشاءاللہ اپنے بچوں کو، یہ طے کرو کہ ہم مدرسوں میں پہلے اپنے بچوں کو داخل کریں گے، چاہے آپ 2 سال پڑھائیں، لیکن ان کو شروع میں مدرسوں میں داخل کر کے ان کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ ورنہ وقت کے حالات کیا ہیں، ایک تفصیل طلب بات ہے۔ کبھی پھر میں حاضر ہوا، مولانا نے دعوت دی تو پھر اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بس اب تو یہی اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے ایمان اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، ان نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے اداروں کو، مدرسوں کو آباد کرو۔ یہ ارتداد پھیل کیوں رہا ہے؟ اس کی وجہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ارتداد کی وجہ بتاؤں کہ یہ ارتداد کیوں پھیل رہا ہے۔ علماء جو بھی کہیں ان کی مرضی ہے، لیکن میں جو سمجھا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں۔ پھر آیا کبھی تو انشاءاللہ آپ سے بیان کروں گا۔ اس وقت بس میں نے اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے تمہیں ایمان اور اسلام کی دولت دی، یہ رب کے پیار کی نظر ہے، اس محبت کو باقی رکھو، اپنے آپ کو اور اپنی نسل کو دین پر قائم کرو، اور ان کے لیے مدرسوں کو آباد کرنا پڑے گا، علماء سے محبت کرنی پڑے گی، اپنا جان مال سب کچھ لگا کر تمہارے ادارے باقی رہ جائیں۔ مسلمانوں اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ جو کچھ کہا گیا میرا رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری رضوان